اچھا، اب جو ہے اس شخص نے کیا کہا، عبد الرحمن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مولا علی سے عقد کر دیا، آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد میرے ساتھ کریں، میں اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک ریشم بچھا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا اختیار مجھے نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے، اس کا عقد میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میں نے رب کی مرضی سے کیا ہے۔ تو یعنی اللہم صلی علی محمد، تو لہٰذا نبی پاک کے بارے میں یعنی اللہ قرآن میں واضح کہہ رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب جب بھی بولتا ہے تو وہ کیا ہے، وہی الہی سے وہ بولتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نبی پاک نے ہمیں کیا سمجھایا کہ جناب زہرا کا عقد کس سے کیا، مولا علی سے، وہی خدا سے کیا اپنی مرضی سے۔ لیکن برادران اہل سنت کے پاس ایک روایت ہے سنن نسائی میں، اور علماء اہل سنت نے اس روایت کو معتبر قرار دی ہے، یعنی انہوں نے سند اس کی صحیح قرار دی ہے۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں خطب ابو بکر و عمر فاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا صغیرۃ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے پاس بی بی زہرا کا خطبہ پڑھا انہوں نے، یعنی وہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، تو سید رسول نے جواب دیا ان کے رشتے کے جواب میں، انہا صغیرۃ، یہ فاطمہ زہرا صغیرہ ہے یعنی چھوٹی ہے، تمہاری کفو ان کے برابر کا نہیں ہے، ایج میں تم بڑے ہو اور فاطمہ زہرا کیا ہیں، چھوٹی۔ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، تو مولا علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کا عقد یعنی ہاتھ مانگا، نبی پاک نے قبول کر لی، یعنی ان سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں یہ روایت مستند ہے یعنی معتبر ہے۔ ہم نے اپنی روایت بھی پیش کر دی، اہل سنت کی روایت بھی، رسول اللہ ان کی روایت کے مطابق۔ دیکھیے ذرا یہاں پر بعض ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، یہ ان کو جواب دے رہا ہوں، اس کو محفوظ رکھیے گا۔ ان کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر سے کیا کہا، میری بیٹی فاطمہ کیا ہے، چھوٹی ہے، لہذا تم اس کے کف کے برابر نہیں ہو، ایسے۔ اب میرا آپ لوگوں سے اور تمام مسلمانوں سے سوال ہے، رسول اللہ کی سیرت کی جو بندہ مخالفت کرے کھلے عام، کیا وہ دین پہ باقی ہے؟ وہ تو رسول کی مخالفت کر رہے نا۔ اور اگر نبی پاک کی سیرت کی مخالفت نبی کا کوئی جانشین کرے، کر سکتے ہیں؟ ہم برادران اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں، کیا حضرت ابو بکر نبی پاک کی انہوں نے مخالفت کی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ حضرت عمر نے کی، حضرت عثمان نے کی۔ وہی نظریہ مولا علی کے بارے میں بھی، تو کیا مولا علی نے رسول اللہ کی مخالفت کی؟ اگر کوئی شخص مسلمان یہ کہ مولا علی نے رسول اللہ کی مخالفت کی، ان کی سنت کی خلاف ورزی کی، تو پھر تو الیاذ باللہ مولا علی علیہ السلام ایسے نبی کے جانشین بنے، خدا نخواستہ الیاذ باللہ، یعنی جو نبی کی سنت کا خود عمل نہیں کر رہا وہ امت کو کیسے عمل کروا سکتا ہے؟ ایسے کہ نہیں ہے بھئی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ مولا، تو لہٰذا سب کہتے ہیں کہ مولا علی نے نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کی، تو نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کو، میری بیٹی فاطمہ کیا ہے، چھوٹی ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کی شادی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے کی، بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ آئیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے بی بی ام کلثوم کی شادی کی مولا علی نے اپنی بیٹی کی، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ زہرا چھوٹی ہے، حضرت ابو بکر اور عمر سے شادی کے قابل نہیں ہے، تو مولا علی نبی کے دین کے وارث ہو کے نبی کی مخالفت کریں گے، اپنی بیٹی اس کو دے دیں گے جس کی بیوی کا رشتہ رسول اللہ نے انکار کیا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا کا رشتہ رسول اللہ نے انکار کر دیا تھا، اور مولا علی بی بی فاطمہ کی بیٹی دے دیں، یہ تو اور بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر مولا علی علیہ السلام دے دیتے ہیں اپنی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی، یہ تو رسول اللہ کی کھلے عام مخالفت ہے، اور نبی کا دین کا وارث، نبی کا جانشین
خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اب جو ہے بہرحال اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ کبھی ہم ریکارڈ کریں گے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس روایات ہیں ہماری کتابوں میں یہ حضرت عمر سے شادی ہوئی. ہر روایت کا ہونا معتبر نہیں ہے. ہمارے ہاں اس لیے روایات کی چھان بین ہوتی ہے. پہلے علم رجال کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے روایت معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. بہرحال اور ہمارے مذہب کے جو محققین ہیں ان میں سے دو افراد کا میں نام لے رہا ہوں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور سید مرتضیٰ علام الہدا. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہمارے پاس پہنچی ہے بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا زبیر بن بکار، آل زبیر میں سے تھا، اور آل زبیر جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، اور زبیر بن بکار مولا علی علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا. اس نے اس عداوت علی کی وجہ سے یہ جیلی روایت گھڑی، حضرت بی بی ام کلثوم کی نسبت شادی کی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی طرف دے دی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب پھر سوال ہوتا ہے کہ بی بی ام کلثوم کا عقد کس سے ہوا تھا؟ تو ہمارے پاس جو مصادر تاریخ میں موجود ہے، بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عون بن جعفر طیار سے ہوا تھا. ان کی وفات کے بعد حضرت محمد بن جعفر طیار سے ہوا تھا. تو یعنی اس طرح سے بی بی زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم دونوں بہنیں بھی تھیں، دونوں دیورانیاں بھی تھیں. تو بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے نہیں ہوا تھا. جو ہمارے ہاں جو علماء محققین نے تسلیم کیا ہے وہ حضرت جعفر طیار کی بہو تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت.